الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا جيفة طالبها كلاب، او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. مقصد زندگی اللہ تعالیٰ کی بندگی، مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی یاد. ہم اس دنیا میں آئے اللہ کی مرضی سے اور اس دنیا سے جائیں گے اللہ کی مرضی سے. اس دنیا کے اندر آنے میں ہماری مرضی شامل نہیں اور اس دنیا سے جانے میں ہماری مرضی شامل نہیں. ہمارا آنا بھی اللہ کی مرضی سے اور ہمارا جانا بھی اللہ کی مرضی سے. لہذا عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ بیچ کی جو زندگی ہے وہ آدمی اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہی گزارے تو عافیت ہے، ورنہ پھر پریشانی ہی پریشانی ہے. مقصد زندگی جو اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے، اس دنیا کے اندر ہر انسان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، ہر انسان کا کوئی نہ کوئی نصب العین ہوتا ہے، ہر انسان کا کوئی نہ کوئی آدرش ہوتا ہے اور ہر انسان کا کوئی نہ کوئی گول ہوتا ہے. اور جو آدمی بے مقصد زندگی گزارے، جس آدمی کا زندگی کا کوئی نصب العین ہی نہ ہو، کوئی گول ہی نہ ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر اس میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا: افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا ہے؟ تمہارا پیدا کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، تمہیں یوں ہی بیکار اور فضول پیدا کیا ہے. وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے. تو یاد رکھو کہ تمہارا زندگی کا مقصد بھی ہم نے رکھ رکھا ہے اور تم ہماری طرف لوٹائے بھی جاؤ گے. اور زندگی کا مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے کیا ہے؟ پیدا کیا ہے. تو آدمی کا زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنا. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. ہر آدمی کی زندگی کا کوئی نہ کوئی کیا ہے؟ مقصد ہونا چاہیے. اور جو آدمی بے مقصد زندگی گزارے تو اس میں اور جانوروں کے اندر کیا ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے. آدمی اپنی زندگی گزارے کیسے؟ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ ایک جو تھا وہ ہسٹری کا ٹیچر تھا، جغرافیہ کا. تو اس کے سامنے طلبہ بیٹھے ہوئے تھے، تو اس نے جو ہے جو دنیا کا نقشہ ہوتا ہے جسے ورلڈ میپ بولتے ہیں، اس نے دنیا کے نقشے کے کیا ہے؟ ٹکڑے کر دیے. اور ٹکڑے کرنے کے بعد ایک طالب علم کو اس استاد نے بلایا اور بلانے کے بعد یہ کہا کہ اس نقشے کو پھر ویسے ہی جوڑ دو جیسے یہ پہلی حالت پر موجود تھا. دریا کو دریا سے جوڑو، سمندر کو سمندر سے جوڑو، پہاڑ کو پہاڑ سے جوڑو، شہر کو شہر سے جوڑو اور ملک کو ملک سے جوڑو. تو اس بچے نے جو ہے وہ اس نقشے کے جو پرزے تھے، جو ٹکڑے تھے، اس نے اپنی ٹیبل پر اس کو بچھایا اور اس کو جوڑنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن ناکام رہا. اچانک سے اس نے جب پرزے کو پلٹ کر دیکھا تو اس پرزے کے پیچھے جو ہے ایک انسان کی آنکھ بنی ہوئی تھی. دوسرے پرزے کو اس نے پلٹ کر دیکھا تو انسان کا جو ہے ہاتھ بنا ہوا تھا. تیسرے پرزے کو اس نے پلٹ کر دیکھا تو انسان کی جو ہے وہ ناک بنی ہوئی تھی. چوتھے پرزے کو اس نے پلٹ کر دیکھا تو انسان کے کان بنے ہوئے تھے. تو وہ بچہ یہ سوچنے لگا
کہ دنیا کا جو نقشہ ہے اس کو جوڑنا تو بڑا مشکل کام ہے، ایسا کرتا ہوں کہ انسان کو ہی میں کیا کرتا ہوں، آپس میں ایک دوسرے سے جوڑ دیتا ہوں۔ چنانچہ اس نے جو ہے آنکھ کو آنکھ کے ساتھ ملایا، کان کو کان کے ساتھ، ناک کو جہاں رکھنا تھا وہاں رکھا، ہاتھ کو جہاں رکھنا تھا وہاں رکھا، اور پیر کو جہاں رکھنا تھا وہاں رکھا۔ اس نے پورے انسان کی باڈی کو کیا کر دیا، جوڑ دیا۔ اور جب اس نے نقشے کو پلٹ کر دیکھا تو پوری دنیا کا نقشہ بھی اپنی جگہ بالکل ویسی حالت پر جڑ چکا تھا جو پہلی حالت پر تھا۔ چنانچہ وہ بچہ جو تھا اس نقشے کو لے کر اپنے استاذ کے پاس گیا اور کہا کہ دیکھو میں نے اس کو جوڑ دیا۔ تو ٹیچر نے اس سے کہا کہ تم نے کیسے جوڑا؟ یہ تو بڑا مشکل ہے، دریا کو دریا سے ملانا، سمندر کو سمندر سے ملانا، پہاڑ کو پہاڑ سے ملانا، شہر کو شہر سے، گاؤں کو گاؤں سے، ملک کو ملک سے، تم نے کیسے جوڑا؟ تو بچہ یہ بولا کہ استاد جی میں نے اس دنیا کے نقشے کو نہیں جوڑا بلکہ نقشے کے پیچھے جو انسان تھا میں نے اس کو جوڑا۔ جب میں نے اس کو جوڑا تو دنیا کا نقشہ بھی کیا ہے، یہ خود بخود جڑ گیا۔ تو اس کے استاد نے کہا کہ بیٹا میں تمہیں یہی بات سمجھانا چاہ رہا تھا کہ جب انسان جڑتا ہے تو دنیا جڑتی ہے، اور جب انسان ٹوٹتا ہے تو دنیا ٹوٹ جاتی ہے۔ انسان جب جڑتا ہے تو رشتہ داریاں جڑتی ہیں، آپس میں تعلقات جڑتے ہیں، ایک دوسرے سے دل جڑتے ہیں۔ زبانیں چاہیں الگ ہوں، رنگ چاہیں الگ ہوں، برادری چاہیں الگ ہوں، شہر چاہیں الگ ہوں، وطن چاہیں الگ ہوں، لیکن جب انسان کی زندگی میں دین ہوتا ہے تو یہ دین انسانوں کو جوڑ کے رکھتا ہے، اور یہی دین جب انسان کی زندگی سے نکلتا ہے تو پھر دنیا جوڑنے کی بات تو بہت دور کی بات ہے، بھائی بھائی سے ٹوٹ جاتا ہے، رشتہ دار رشتہ داروں سے بکھر جاتے ہیں، محلے والے اپنے دوستوں سے کیا ہے بکھر جاتے ہیں۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان کے اندر سے دین نکلتا ہے۔ تو انسان کو جوڑنے والی چیز کیا ہے؟ وہ دین ہے، کہ جس آدمی کی زندگی میں 100% دین ہوگا اس سے اس کے رشتہ دار بھی جوڑ کر رکھیں گے، اس سے اس کے پڑوس والے بھی جوڑ کر رکھیں گے، اس سے اس کے دوست و احباب بھی مل کر رہیں گے، اس سے اس کے محلے والے بھی ملا کر رکھیں گے، اس سے اس کے شہر والے بھی کیا ہے تعلقات رکھیں گے۔ اور جس آدمی کی زندگی میں دین نہ ہو، جس آدمی کو پتہ نہ ہو کہ پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں، جس آدمی کو پتہ نہ ہو کہ رشتہ داروں کے حقوق کیا ہیں، جس آدمی کو پتہ نہ ہو کہ ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، جس آدمی کو پتہ نہ ہو کہ بہن بھائیوں کے حقوق کیا ہیں، جس آدمی کو پتہ نہ ہو کہ رشتہ داروں کے اور محلے والوں کے حقوق کیا ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے آس پاس کا جو شیرازہ ہوگا، جو سرکل ہوگا، وہ سارا کا سارا کیا ہے بکھر کر اور ٹوٹ کر رہ جائے گا۔ تو آدمی کی زندگی کو جوڑ کر رکھتا ہے دین، اس لیے اپنی زندگی کے اندر کیا ہے دین کو پیدا کریں، اپنی زندگی کو دین کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں، اپنی زندگی کو سنتوں کے مطابق ڈھالنے کی کیا ہے کوشش کریں۔ ہارون رشید ایک بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں، تو ہارون رشید کے ہاتھ میں جو تھی وہ ایک لکڑی تھی چھوٹی سی، سامنے سے بہلول دانا ایک اللہ والے تھے، مجذوب تھے، وہ ہارون رشید کے سامنے سے گزر رہے تھے۔ تو ہارون رشید نے جو ہے وہ بہلول دانا کو آواز دے کر بلایا، اور بلانے کے بعد جو ہے وہ لکڑی ہارون رشید نے بہلول دانا کو پکڑا دی۔ تو بہلول دانا نے پوچھا کہ میں اس کا کیا کروں؟ تو ہارون رشید نے کہا کہ اگر تمہیں اپنی زندگی میں کوئی تم سے بڑا بے وقوف ملے تو اس کو پکڑا دے۔ تو بہلول دانا نے جو ہے وہ اس لکڑی کو اپنے پاس رکھ لیا اور موقع کا انتظار کرنے لگے۔ چنانچہ ایام گزرے، کچھ عرصہ گزرا، اور کچھ عرصہ گزرنے کے بعد جو ہے ہارون رشید بیمار پڑ گئے، اور حکیموں نے کیا ہے ہارون رشید کو لا علاج قرار دے دیا۔ تو بہلول دانا جو تھے وہ ہارون رشید کے پاس گئے، اور ہارون رشید کے پاس جا کر بولے کہ کہاں کا ارادہ ہے، یعنی کون سے سفر کا ارادہ ہے؟ تو ہارون رشید نے کہا کہ آخرت کے سفر کی تیاری ہے۔ کیا کہا؟ آخرت کے سفر کی تیاری ہے۔ تو بہلول دانا نے کہا کہ آخرت کے سفر کے لیے آپ نے کیا توشہ تیار کر رکھا ہے؟ کہا کہ آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ جب آدمی آخرت کے سفر پر جاتا ہے تو خالی ہاتھ جاتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ کفن میں جیبیں نہیں ہوتی، آدمی کتنا بھی مال اکٹھا کر لے لیکن دنیا سے کیا ہے خالی ہاتھ جاتا ہے۔ سکندر
جس نے دنیا فتح کی تھی، جب وہ مرا تو اس نے مرنے سے پہلے وصیت کی کہ میرے دونوں ہاتھوں کو میرے کفن سے باہر نکال دینا۔ لوگوں نے پوچھا کیوں؟ کہ تاکہ دنیا کو یہ پیغام ملے کہ سکندر بھی دنیا سے خالی ہاتھ گیا تھا، اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ تو ہارون رشید نے کہا کہ یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ جو آدمی اس دنیا سے جاتا ہے وہ خالی ہاتھ جاتا ہے۔ تو بہلول دانا نے کہا کہ آپ نے اس سفر کے لیے کتنے گھوڑوں کو اور کتنے ہاتھیوں کو اور کتنی سواری کو تیار کیا؟ تو ہارون رشید نے کہا کہ بہلول دانا، آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ آخرت کے سفر میں نہ آدمی کی کوئی سواری جاتی ہے اور نہ آدمی کا کیا ہے کوئی سامان جاتا ہے، آدمی تو بلکہ دوسروں کے کندھوں کا محتاج ہوتا ہے، ان کے کندھوں پر سوار ہو کر جاتا ہے۔ تو بہلول دانا نے کہا کہ اچھا، کہا کہ پھر آپ نے آخرت کے سفر کے لیے کیا سونا چاندی تیار کر رکھا ہے، کتنا سونا چاندی اپنے ساتھ لے کر جائیں گے؟ تو ہارون رشید نے کہا کہ کچھ بھی نہیں، خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ بہلول دانا نے وہ لکڑی کیا ہے اپنے کپڑے سے نکالی، اور نکالنے کے بعد ہارون رشید کو پکڑا دی اور کہا کہ مجھے آپ سے بڑا بے وقوف آدمی کوئی نہیں ملا، مجھے آپ سے بڑا بے وقوف آدمی کوئی نہیں ملا۔ تو ہارون رشید نے کہا کہ کیسے؟ کہا کہ آپ جب دنیا کے سفر پر جایا کرتے تھے تو سواریوں کا انتظام ہوتا تھا، گھوڑے ہوتے تھے، ہاتھی ہوتے تھے، اس کے ساتھ میں ساز و سامان ہوتا تھا، سونے چاندی کو ساتھ لے کر جاتے تھے، کھانے کا سامان اور توشہ ساتھ میں لے کر جاتے تھے۔ چھوٹے سے چھوٹے سفر کے لیے آپ اتنی تیاری کرتے تھے، اور آخرت کا اتنا بڑا سفر کہ جس سفر سے واپس آنے کی امید ہی نہیں ہے اور جس سفر کی کوئی حد متعین نہیں ہے، آپ نے اس سفر کے لیے کچھ تیار نہیں کیا، آپ خالی ہاتھ جا رہے ہیں، لہذا آپ سے بڑا بے وقوف آدمی کوئی نہیں ہے، آپ یہ لکڑی اپنے پاس رکھیے۔ کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا کہ بے وقوف ہے وہ آدمی جو اپنی زندگی کو بے مقصد گزار رہا ہے۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ جس آدمی کا نصب العین اعلیٰ ہوتا ہے اس کی شخصیت بھی اعلیٰ ہوتی ہے، اور جس آدمی کا نصب العین کمزور ہوتا ہے، ضعیف ہوتا ہے، اس آدمی کی شخصیت بھی کیا ہوتی ہے؟ ضعیف ہوتی ہے۔ سورہ حج میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ضعف الطالب والمطلوب، مشرکین کے بارے میں ہے کہ مشرکین جو یہ مانگ رہے ہیں یہ بھی کمزور ہیں، اور جن خداؤں سے مانگ رہے ہیں وہ خدا بھی کمزور ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ جس آدمی کا نصب العین، جس آدمی کا گول، جس آدمی کا مقصد طاقتور ہوتا ہے اس آدمی کی شخصیت بھی طاقتور ہوتی ہے، اور جس آدمی کا مقصد کمزور ہوتا ہے اس آدمی کی شخصیت بھی کیا ہوتی ہے؟ کمزور ہوتی ہے۔ تو اپنی زندگی کا نصب العین تیار کریں، اپنی زندگی کا گول فکس کریں کہ مجھے کیا چاہیے، مجھے کس مقصد کے تحت اپنی زندگی گزارنی ہے، مجھے کس مقصد کے تحت اس دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے۔ آدمی جب اپنا لائحہ عمل تیار کرے گا، اپنا نصب العین کو مقرر کرے گا، اپنے گول کو فکس کرے گا، پھر دیکھیں اس آدمی کی زندگی کتنی شاندار گزرے گی۔ اور جس آدمی کا مقصد ہی یہی ہے کہ رات کو اپنا 2 بجے تک موبائل چلایا، اس کے بعد 10-11 بجے سو کر اٹھے، اس کے بعد کام پر ایسی منہ دھو کر بیٹھ گئے، نہ فجر کا پتہ، نہ ظہر کا پتہ، نہ عصر کا پتہ، نہ مغرب کا، نہ عشاء کا، نہ نماز کا، نہ روزوں کا، نہ حج کا، نہ زکوٰۃ کا، نہ اللہ کے ذکر کا، نہ مسجد کا، جس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کے اندر اور جانوروں میں پھر فرق کیا ہے؟ اللہ نے تو انسان کو مقصد کے تحت اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ آدمی دنیا میں چھوٹی سے چھوٹی چیز بناتا ہے، کوئی نہ کوئی مقصد تو ہوتا ہے۔ گھر کے اندر اگر آدمی ایک اینٹ بھی لگائے گا تو وہ بھی مقصد کی وجہ سے لگائے گا، اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی مقصد پوشیدہ ہوتا ہے۔ گھر میں آدمی 10 روپے کا سامان لے کر آتا ہے، اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ گھر میں آدمی کوئی چیز لے کر آتا ہے، اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 6 فٹ کے انسان کو بنایا اور اس کو ساری نعمتوں سے نوازا، سارے انعامات سے نوازا اور سارے احسانات سے نوازا، اس آدمی کی زندگی کا کوئی مقصد ہی نہ ہو؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو یہ ہے کہ انسان کیا ہے، اپنی من چاہی زندگی گزار رہا ہے، اس کو رب چاہی زندگی کی کوئی فکر نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ جیسے چاہے کھا لیا، جیسے چاہے سو لیے، جب چاہے اٹھ گئے، جب چاہے کام پر چلے گئے، جب چاہے گھر میں ہیں، ایک ایسی مقصد زندگی گزر رہی ہے کہ جس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو ایسی زندگی کو تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ نے تو انسان کی زندگی کا گول فکس کیا ہے، اس کی زندگی کا مقصد فکس کیا ہے، اس کی زندگی کا آدرش فکس کیا ہے، اس کی زندگی کا نصب العین اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ہم نے اس کے لیے کوئی اور ضرورت ساتھ میں نہیں لگائی ہے۔ انسان آیا ہماری مرضی سے، جائے گا ہماری مرضی سے، آنے میں اس کی مرضی شامل نہیں، جانے میں اس کی مرضی شامل نہیں۔ تو جب یہ بیچ کی زندگی ہے تو وہ بیچ کی زندگی اپنی مرضی سے کیسے گزار سکتا ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ بھیجنے میں ہماری مرضی شامل؟ ہم جب چاہیں ہم نے اس کو پیدا کیا، جب چاہیں اس کو بلائیں گے، اس کی ابتدا ہماری مرضی سے، اس کا اختتام ہماری مرضی سے، تو بیچ کی زندگی اپنی مقصد سے کیسے گزار سکتا ہے؟ ہمارے مقصد سے گزارے گا، ہماری مرضی سے گزارے گا۔ تو سال کا سب سے پہلا جمعہ ہے، 2024 کا سب سے پہلا جمعہ ہے۔ اس سب سے پہلے جمعے میں اور سال کی ابتدا میں اپنا گول فکس کریں کہ ہمارا گول کیا ہے، ہمارا مقصد کیا ہے۔ ہمارا مقصد دنیا کو حاصل کرنا ہے یا اللہ کی مرضی کو حاصل کرنا ہے؟ ہمارا مقصد شیطان کے راستوں پر چل کر گمراہی کی طرف جانا ہے یا اللہ کی اس جنت کی طرف جانا ہے کہ جس جنت کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں اور مومنوں کے لیے اور متقین اور پرہیزگاروں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ یہ لائحہ عمل، یہ گول آپ کو فکس کرنا پڑے گا سال کے شروع میں، ورنہ اگر ابتدا خراب ہے تو انتہا بھی اس کی خراب ہی ہوگی۔ آپ کو اپنی زندگی کا مقصد طے کرنا پڑے گا کہ زندگی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق گزرے گی یا منچاہی زندگی گزرے گی۔ 2024 کو اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزارنا ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق گزارنا ہے یا اپنی خواہشات کے مطابق گزارنا ہے، یہ آپ کو طے کرنا پڑے گا۔ اور اگر آپ نے طے نہیں کیا تو آپ ایک بے مقصد جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں کہ جو جانوروں کا جو مقصد ہوتا ہے کہ انہوں نے کھا لیا اور اس کے بعد ان کی زندگی ختم ہو گئی اور ان سے کوئی حساب و کتاب نہیں ہے۔ آپ کو طے کرنا پڑے گا کہ 2024 اللہ کی مرضی کے مطابق گزرے گا یا اپنی مرضی کے مطابق گزرے گا۔ 2024 جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق گزرے گا یا اپنی مرضی کے مطابق گزرے گا۔ نمازوں کی پابندی کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے، رب چاہی زندگی گزارنی ہے یا نہیں گزارنی ہے، پڑوسیوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا ہے اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا ہے، اپنے والدین کے ساتھ زندگی کیسی بسر کرنی ہے، یہ آپ کو طے کرنا پڑے گا، یہ آپ کو فکس کرنا پڑے گا، اس کے بارے میں آپ کو سوچنا پڑے گا، ورنہ پھر یہ مقصد یوں زندگی ایسے ہی ختم ہو جائے گی۔ اسی لیے جگر مراد آبادی نے کہا ہے کہ اپنے ہی حسن کا دیوانہ بنا پھرتا ہوں۔ جگر مراد آبادی جو مراد آباد کے بڑے مشہور و معروف شاعر تھے، اپنے ہی حسن کا دیوانہ بنا پھرتا ہوں۔ آدمی کیا ہے؟ اپنی ہی ذات میں لگا ہوا ہے، اپنی عزت، اپنی شہرت، اپنی دولت، اپنی تجارت، اپنا گھر، اپنا مکان، اپنی گاڑی، اپنا بنگلہ، اپنی زندگی کے اندر آدمی لگا ہوا ہے، دوسروں کی زندگی اس کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ مجھے عزت مل جائے، مجھے شہرت مل جائے، مجھے پیسہ مل جائے، مجھے دولت مل جائے، مجھے اقتدار مل جائے، مجھے کرسی مل جائے اور مجھے ساری نعمتیں حاصل ہو جائیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ ایسے انسانوں سے کیا امید کر سکتے ہیں کہ جو آدمی اپنی مفاد کی خاطر زندگی گزار رہا ہے اور جو آدمی اپنے مفاد کی خاطر زندگی گزارتا ہے وہ آدمی کسی کا بھی نقصان کر سکتا ہے اپنے مفاد کے لیے، اپنے منصب کو حاصل کرنے کے لیے وہ کسی کو بھی تکلیف دے سکتا ہے، اپنا اقتدار حاصل کرنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، اپنا فائدہ حاصل کرنے کے لیے وہ کسی کی جان کے ساتھ کھیل سکتا ہے، ملاوٹ کرنے کے ذریعے سے یا کسی اور چیز کے ذریعے سے۔ اس کو نہیں پتا کہ میرے ملاوٹ کرنے سے سامنے والے کی صحت پر کیا اثر پڑے گا، دوائی میں ملاوٹ کرنے کی وجہ سے، دودھ میں ملاوٹ کرنے کی وجہ سے، کسی اور چیز میں ملاوٹ کرنے کی وجہ سے لوگوں کی صحت پر کیا اثر پڑے گا، اس کو اس سے کوئی فرق نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے مفاد کی زندگی گزار رہا ہے، اس کی زندگی کا مقصد ہے کہ مجھے پیسہ مل جائے، مجھے شہرت مل جائے اور میرے پاس بینک بیلنس ہو جائے۔ اور آپ برا نہ مانیں، ہم میں سے اکثریت کی حالت یہی ہے کہ ہم اپنی مفاد پرستی کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں سامنے والے کے نفع نقصان سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہمارے عمل سے ہمارے پڑوسی کو کیا تکلیف پہنچے گی اس سے ہمیں کوئی مقصد نہیں ہے۔
اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، ہمارا کام حل ہونا چاہیے، ہمارا کوڑا ہمارے گھر سے نکلنا چاہیے، چاہے وہ پڑوسی کے دروازے پر جا کر گرے یا کسی اور کے دروازے پر جائے، اس سے ہمیں کوئی مقصد نہیں ہے، ہمارا کوڑا ہمارے گھر سے نکل گیا، ہم صفائی والے ہو گئے۔ ہم میں سے اکثر کی زندگی مفاد پرستی کے اندر گزر رہی ہے، اور خدا کی قسم ایسی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ ایسی زندگی کو نہ اللہ کو کوئی ضرورت ہے، نہ اس کے نبی کو کوئی ضرورت ہے۔ زندگی تو آدمی کی وہ ہے جو لوگوں کی مدد میں گزرے، جو لوگوں کی ضرورت میں گزرے، جو لوگوں کی اعانت میں گزرے، جو لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے اندر گزرے۔ تو میں پھر اپنی بات کو دہراتا ہوں کہ سال کا شروع ہفتہ ہے، 2024 کا پہلا جمعہ ہے۔ آپ کو اپنی زندگی کا مقصد فکس کرنا پڑے گا، آپ کو اپنی زندگی کا نصب العین فکس کرنا پڑے گا، آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ میری زندگی کا گول کیا ہے، میری زندگی کا ایم کیا ہے۔ اگر آپ نے یہ کر لیا تو آپ شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں، اور اگر آپ نے اپنا گول فکس نہیں کیا تو پھر آپ بھی اسی طریقے سے زندگی گزاریں گے جو جنگلات کے اندر جانور اپنی زندگی کو گزارا کرتے ہیں۔ تو خدا را اپنے طرز عمل کو بدلیں، خدا را اپنے زندگی کے مقصد کو بدلیں، رب من چاہی زندگی کو چھوڑ کر رب چاہی زندگی کی طرف آ جائیں، شیطانی زندگی کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے احکامات والی زندگی کی طرف آ جائیں، اور ہر ایک یہ ارادہ کرے، ہر ایک اس بات کا ارادہ کرے کہ 2024 اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق گزرے گا۔ 2024 جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق گزرے گا۔ 2024 میں انشاءاللہ میں اپنے کسی پڑوسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، اپنے کسی رشتہ دار کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، گالی نہیں بکوں گا، ملاوٹ نہیں کروں گا، ناپ تول میں کمی نہیں کروں گا، اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کروں گا، اپنے دوست و احباب کے ساتھ گالم گلوچ کا معاملہ نہیں کروں گا، انٹرنیٹ پر ناجائز مواد کو نہیں دیکھوں گا۔ یا آپ تہیہ کریں یا آپ ارادہ کریں، اس لیے کہ ہمارا اکثر نوجوان رات کی تنہائی میں انٹرنیٹ پر گندا اور فحش مواد دیکھ رہا ہے، ساری رات ناجائز اور حرام کاموں کے اندر گزر رہی ہے، اور فجر بالکل ختم ہو جاتی ہے، اور پھر اسی طریقے سے 11 بجے دن کی شروعات ہوتی ہے، نہ فجر کا پتہ نہ ظہر کا پتہ۔ یاد رکھیں زندگی ہر ایک کی گزرے گی، ہر ایک اس دنیا کے اندر آیا ہے اور ہر ایک کو اس دنیا سے جانا ہے۔ آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے، آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے، پیچھے رہ جائے گا آپ کا وہ سارا کا سارا کھیل جو آپ نے انٹرنیٹ پر کھیلا ہے، جو آپ نے انٹرنیٹ پر اپنی ویڈیوز بچھوڑی ہیں، جو آپ نے انٹرنیٹ پر فحش اور گندا مواد دیکھا ہے، جو آپ نے انٹرنیٹ پر انسٹاگرام پر اور فیس بک پر گانوں کو ڈالا ہے، یہ پیچھے آپ کے رہ جائے گا۔ اب آپ کو اختیار ہے، اب آپ کو اس بات کا اختیار ہے کہ آپ اس دنیا سے جانے کے بعد اپنے پیچھے نیکی کا ذریعہ چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں یا گناہ کا راستہ چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں۔ آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے، آپ کے پیچھے یا آپ کے کرتوت رہ جائیں گے، یا آپ کے سارے گندے کھیل رہ جائیں گے۔ آپ کو اختیار ہے کہ آپ انٹرنیٹ پر کیا کام کریں گے۔ آپ کو انٹرنیٹ کو اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اور انٹرنیٹ کو جائز کاموں میں استعمال کرنا ہے یا ناجائز کاموں میں استعمال کرنا ہے، اس بات کا اختیار آپ کو ہے۔ اس کا مقصد آپ کو فکس کرنا پڑے گا سال کے شروع میں کہ انشاءاللہ پورے سال میں انٹرنیٹ پر کوئی گندا مواد نہیں دیکھوں گا، کوئی گانے کی ویڈیو اپلوڈ نہیں کروں گا، کوئی گانے کا اسٹیٹس جو ہے اپنے موبائل پر نہیں لگاؤں گا، کوئی گانے کی ویڈیو اپنے کسی دوست کو شیئر نہیں کروں گا، کوئی گانوں کی ویڈیو اپنی کسی دوست کے ساتھ نہیں بناؤں گا۔ خدا کی قسم اگر آپ نے یہ کر لیا، اللہ تعالیٰ کی مرضی، اس کی رضا، اس کی خوشنودی، اس کی رحمت آپ کے ساتھ شامل حال ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔